السلام علیکم۔ ایک ماں جو اپنے نوزائیدہ بچے کو دریا میں بہا رہی ہے، آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں خوف، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں یقین کی ایک چنگاری روشن ہے کہ یہ بچہ گم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی حفاظت میں ایک دن نبی بنے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک نبی کا جسے دشمن کے گھر میں پالا گیا، جسے اللہ نے اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور جس نے دنیا کے سب سے بڑے ظالم فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ایمان، ہمت اور اللہ پر بھروسے کی وہ داستان جو آج بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، جب سب دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ Before we start this video, please subscribe to my channel and hit the bell icon for more interesting videos. Let's get started with the video. مصر، جہاں طاقت کا نام فرعون تھا، ایک بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، جو کہتا تھا میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ لوگ اسے سے ڈرتے، اس کے سامنے جھکتے، اور جو اس کی بات نہیں مانتے تھے اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک دن فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو ایک دن اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ خواب نے اس کے دل میں خوف بھر دیا۔ اس نے حکم دیا، بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دو اور عورتوں کو زندہ رہنے دو تاکہ وہ غلامی کریں۔ گھروں میں رونے کی آوازیں گونجنے لگی، مائیں اپنے بچوں کو چھپاتی رہی، لیکن تلواروں والے سپاہی ہر دروازہ توڑ کر داخل ہو جاتے۔ اسی ظلم کے زمانے میں ایک نیک اور مومن عورت نے ایک بچے کو جنم دیا۔ بچے کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، لیکن باہر موت گھات لگائے بیٹھی تھی۔ فرعون کے سپاہی ہر گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ ماں کا دل کانپ رہا تھا، لیکن اللہ نے ان کے دل میں وحی ڈالی، اے موسیٰ کی ماں، اسے دودھ پلا، اور جب تجھے خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دے۔ خوف نہ کر، غم نہ کر، ہم اسے تجھ تک واپس لائیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں شامل کریں گے۔ رات کا وقت، چاندنی دریا پر پھیلی ہوئی تھی۔ ماں نے لرزتے ہاتھوں سے ایک چھوٹا سا صندوق تیار کیا، بچے کو اس میں لٹایا، دل تھام کر دریا کے حوالے کر دیا۔ پانی کے ہر چھینٹے کے ساتھ ان کے آنسو گرتے رہے۔ وہ دریا کو دیکھتی رہی جیسے اپنی سانسوں کو بہتا دیکھ رہی ہو، لیکن دل کے اندر ایک یقین تھا کہ جس رب نے حکم دیا ہے وہی محافظ ہے۔ یہ دریا نقصان نہیں دے گا، یہی دریا اللہ کی قدرت کا ذریعہ بنے گا۔ دریا بہتا جا رہا تھا، لہریں اس ننھے صندوق کو نرمی سے آگے بڑھا رہی تھیں۔ اللہ کے حکم سے وہ صندوق فرعون کے محل جا پہنچا۔ محل کے ملازموں نے جب اس صندوق کو دیکھا تو تجسس سے اسے کھولا۔ اندر ایک نورانی چہرہ مسکراتا ہوا بچہ نظر آیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے ظلم کے محل میں رحمت اتر آئی ہو۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں ماں کی محبت جاگ اٹھی۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے کچھ سوچا، لیکن اللہ نے اس کے دل میں نرمی ڈال دی۔ یوں وہی بچہ جسے وہ مارنا چاہتا تھا اب اسی کے محل میں رہنے لگا۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ محل کی سب دائیاں ناکام ہو گئی، لیکن اللہ نے وہی کیا جس کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بطور دایا بلوایا گیا۔ جب ماں نے اپنے بچے کو دیکھا تو آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پیا اور سب حیران رہ گئے۔ فرعون کی بیوی نے خوش ہو کر کہا، بس یہی عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ یوں اللہ نے ماں کو دوبارہ اپنے بیٹے سے ملا دیا۔ اب وہ بچہ جس کے لیے دریا بہایا گیا تھا
محل میں عزت و امان کے ساتھ پلنے لگا۔ اللہ پاک جب حفاظت کا وعدہ کرتا ہے تو دشمن کے گھر میں بھی پناہ دے دیتا ہے۔ سال گزرتے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں جوان ہوئے، دانش، طاقت اور خوبصورتی میں بے مثال۔ اللہ نے انہیں علم اور فہم سے نوازا، لیکن دل ان کا ہمیشہ انصاف اور نیکی کے لیے دھڑکتا تھا۔ ایک دن وہ شہر میں داخل ہوئے جب لوگ غافل تھے اور گلیاں سنسان تھیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل سے اور دوسرا قبطہ یعنی فرعون کے قبیلے سے۔ بنی اسرائیل کمزور تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، اے موسیٰ میری مدد کرو، یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ظالم کو ایک مکہ مارا، لیکن وہ مکہ اتنا زوردار تھا کہ وہ قبطی وہیں گر کر مر گیا۔ فضا میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود حیران رہ گئے، دل سے فوراً پکارا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما، بے شک تو ہی سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ نے انہیں فوراً معاف فرما دیا، لیکن یہ واقعہ ان کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان بن گیا۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ شہر میں گئے تو وہی بنی اسرائیل پھر لڑتا نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو صاف ہی جھگڑالو ہے۔ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو اس نے ڈر کر پکارا، اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی قتل کر دے گا جیسے کل اس آدمی کو کیا تھا؟ یہ بات شہر بھر میں پھیل گئی۔ فرعون کے دربار میں شور مچ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطہ کو قتل کیا ہے۔ فرعون نے حکم دیا، اسے فوراً گرفتار کرو۔ اسی وقت ایک نیک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ وہ فرعون کے دربار سے تھا، لیکن ایمان دل میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، درباری تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، فوراً شہر سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل دھڑکنے لگا، قدم لرزنے لگے، لیکن وہ اللہ کا نام لے کر نکل گئی، بغیر زیادہ راہ کے، بغیر کسی ساتھی کے، اور یوں ایک نئے سفر کا آغاز ہوا، امتحان سے ہجرت تک کا، اور غلامی کے شہر سے نجات کے سفر کا۔ رات کا اندھیرا، سناٹا چھایا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر تنہا نکل پڑے، نہ زیادہ راہ، نہ سواری، نہ ہم سفر، صرف ایک یقین کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ دل میں خوف بھی تھا، لیکن زبان پر دعا تھی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے نجات دے۔ وہ چلتے رہے، ریت کے طوفان، بھوک، پیاس، سب برداشت کرتے ہوئے۔ راستہ لمبا تھا، قدموں میں چھالے، لیکن دل میں اللہ پر یقین کی ایک روشنی تھی۔ آخر کار کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ مدین پہنچے۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں امن تھا، جہاں فرعون کا ظلم نہیں پہنچا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کنویں کے پاس لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ پچھلی طرف 2 شرمیلی لڑکیاں اپنے جانور روکے کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے پوچھا، تم دونوں کیوں نہیں پانی پلا رہی؟ انہوں نے ادب سے جواب دیا، ہم مردوں کے ہٹنے کا انتظار کر رہی ہیں، اور ہمارا والد بوڑھا ہے، اس لیے ہم خود آئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے خود پانی بھرا، پھر ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ بھوک، تھکن اور تنہائی کے عالم میں انہوں نے رب سے دل سے پکارا، اے میرے رب، میں ہر اس خیر کا محتاج ہوں جو تو مجھ پر نازل کرے۔ یہ دعا دل کی گہرائی سے نکلی تھی، اور اللہ نے اسے فوراً قبول فرما لیا۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی محنت کا اجر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ گئے، اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام سے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی، ان کی سچائی دیکھی، اور فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں، بشرط یہ کہ
تم 8 یا 10 سال میرے پاس رہو۔ یوں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دی، عزت دی اور ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ جو شخص فرعون سے بھاگ کر آیا تھا، اللہ نے اسے نبیوں کے گھرانے کا داماد بنا دیا۔ یہ ہے اس رب کی قدرت جو بندے کی تنہائی کو سکون اور اس کے خوف کو رحمت میں بدل دیتی ہے۔ رات کا وقت آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ سفر میں تھے۔ سرد رات، اندھیرا چھایا ہوا، دور کہیں ایک روشنی دکھائی دیتی ہے، ایک نورانی چمک جو دل کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں، تم یہاں ٹھہرو، میں آگ کا پتہ لگاتا ہوں، شاید وہاں سے کوئی راستے کی خبر مل جائے یا تھوڑی آگ لے آؤں تاکہ ہمیں گرمی ملے۔ وہ اس روشنی کی طرف بڑھتے ہیں، قدم با قدم، دل میں تجسس، آنکھوں میں حیرت، اور جب قریب پہنچتے ہیں تو اچانک پوری وادی نور سے بھر جاتی ہے۔ آسمان لرزنے لگتا ہے، زمین خاموش ہو جاتی ہے اور ایک نورانی آواز گونجتی ہے، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم لرز جاتے ہیں، دل کانپ اٹھتا ہے، چہرہ زمین پر جھک جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک عام انسان سے نبی کی شروعات ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے، اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ پھر حکم آتا ہے، اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے پتے جاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے کئی کام ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دو، اور جیسے ہی لاٹھی زمین پر پڑتی ہے وہ زندہ سانپ بن کر لہرانے لگتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں، ڈرو مت، اے موسیٰ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر حکم آتا ہے، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال دو، اور جب نکالتے ہیں تو وہ ہاتھ چمکتے ہوئے نور میں بدل جاتا ہے۔ یہ دونوں معجزے اللہ کی طرف سے ان کی نبوت کی علامت تھی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، جاؤ موسیٰ، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ حد سے گزر گیا ہے، اور اسے میری طرف بلاؤ، نرمی سے بات کرو، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک چرواہا نبی دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے مقابل کھڑا ہونے جا رہا تھا، لیکن اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ اب وہ اللہ کے حکم اور مدد کے ساتھ جا رہا تھا۔ فرعون کے محل میں آج خاص ہلچل تھی۔ دربار کے در و دیوار سجے ہوئے تھے، سینکڑوں سپاہی، وزراء اور جادوگر موجود تھے۔ فرعون تخت پر بیٹھا غرور سے مسکراتا رہا، کیونکہ آج اس کے سامنے وہ شخص آنے والا ہے جو خود کو اللہ کا رسول کہتا ہے۔ دروازے کھلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، آنکھوں میں یقین، چہرے پر نور اور دل میں اللہ کا نام۔ فرعون طنزیہ لہجے میں کہتا ہے، اے موسیٰ، کیا تم وہی ہو جو بچپن میں میرے محل میں پلے اور پھر ایک شخص کو مار کر یہاں سے بھاگ گئے؟ اب تم رب العالمین کے نمائندے بن کر آئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ گھبراتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں، پورے وقار سے جواب دیتے ہیں، ہاں، میں وہی موسیٰ ہوں، میں نے وہ کام نادانی میں کیا تھا، پھر میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور نبوت کے ساتھ عزت بخشی۔ میں اللہ پاک کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تجھے سچائی کی طرف بلاؤں کہ رب صرف اللہ ہے، نہ کہ تو، اے فرعون۔ فرعون ہنستا ہے اور دربار بھی اس کے ساتھ کہکے لگاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی زمین پر رکھتے ہیں اور وہ لمحے میں زندہ سانپ بن کر لہرانے لگتی ہے۔ لوگ چیخ اٹھتے، دربار میں شور مچ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنا ہاتھ نکالتے ہیں اور وہ سفید نور کی طرح چمک اٹھتا ہے۔ فرعون کے چہرے پر خوف کے آثار آ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی رعونت چھپاتے ہوئے کہتا ہے، یہ جادو ہے، کل میں اپنے تمام جادوگروں کو بلاؤں گا
تاکہ وہ تمہارے جادوؤں کا جواب دے۔ اگلے دن مصر کی تاریخ کا سب سے بڑا مقابلہ ہوتا ہے۔ ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ فرعون اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پر یقین کے ساتھ اپنی لاٹھی تھامے کھڑے ہیں۔ جادوگر اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکتے ہیں اور وہ سب سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگتی ہیں۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل ایک لمحے کو لرزتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے، اے موسیٰ مت ڈرو، تو ہی غالب رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکتے ہیں اور وہ سب سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ لوگوں پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ جادوگر گھٹنوں کے بل گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم ایمان لے آئے رب موسیٰ ہارون پر۔ فرعون غصے سے چیختا ہے، میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ لیکن ایمان کی طاقت ان جادوگروں کے دلوں میں اتر چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں، تو جو چاہے کر لے، ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حق نے باطل کو شکست دی۔ فرعون کے تخت کی بنیادیں ہل گئی، لیکن اس کا غرور ابھی باقی تھا۔ چاندنی نیل دریا کے پانی پر پڑ رہی تھی اور دور دور تک ایک ہجوم دکھائی دیتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ، ان کے چہروں پر تھکن، آنکھوں میں خوف اور دلوں میں صرف ایک امید، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پچھلی طرف فرعون کا لشکر آندھی کی طرح بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں گونج رہی تھی، تلواروں کی چمک اندھیروں میں بجلی کی طرح گونجتی تھی۔ بنی اسرائیل گھبرا کر کہتے، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب پر پورا یقین رکھتے ہیں، چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور پورے اطمینان سے جواب دیتے ہیں، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی لاٹھی سمندر کی طرف بڑھاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ لاٹھی پانی پر لگتی ہے، پانی پھٹ جاتا ہے، دریا دو حصوں میں بٹ جاتا ہے اور بیچ میں خشک راستہ بن جاتا ہے۔ پانی دونوں طرف اونچی دیواروں کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، ایسا منظر جسے دیکھ کر بنی اسرائیل کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ کے نام پر چلو، یہ تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ بنی اسرائیل اس راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں، بچے، عورتیں، بزرگ، سب کے سب۔ ہر قدم کے ساتھ ان کے دلوں سے خوف نکلتا جاتا ہے اور ایمان کی روشنی بڑھتی جاتی ہے۔ پچھلی طرف فرعون اپنی فوج کے ساتھ دریا میں داخل ہوتا ہے، غرور سے چیختا ہے، دیکھو یہ سمندر میرے حکم سے کھلا ہے۔ لیکن اللہ کا حکم کچھ اور تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پار ہو چکے، تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ اپنی لاٹھی دوبارہ سمندر پر مارو۔ اور جیسے ہی لاٹھی پڑی، پانی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ واپس آ گیا۔ پوری فرعونی فوج سمندر میں ڈوب گئی اور فرعون خود بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ ڈوبتے وقت اس نے چیخ کر کہا، میں ایمان لایا اس خدا پر جس پر موسیٰ ایمان لایا۔ لیکن جواب آیا، اب ایمان لاتے ہو جبکہ پہلے تو سرکشی کرتا تھا۔ پانی بند ہو گیا، خاموشی چھا گئی، لیکن تاریخ نے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جب اللہ پاک فیصلہ کر دیں تو سمندر بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ اس رات بنی اسرائیل نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ وہ جان چکے تھے کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک بار پھر وہی پہاڑ، وادی طور، وہی جگہ جہاں پہلی بار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، لیکن اس بار ایک خاص ملاقات طے تھی، ایک عظیم وعدہ، ایک ایسی گفتگو جس کا شرف کسی بشر کو نہ ملا سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں شوق اور محبت لیے اس مقدس مقام پر پہنچے۔ پہاڑ خاموش، فضا میں نور، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت میں مشغول۔ پھر ایک لمحہ آتا ہے، نور چھا جاتا ہے اور ایک آواز گونجتی ہے،
ایسی آواز جو دل کے ہر پردے کو ہلا دیتی ہے۔ اے موسیٰ، میں نے تمہیں تمام لوگوں پر برگزیدہ کیا ہے اپنے پیغام اور کلام کے ذریعے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل خوشی اور عاجزی سے بھر جاتا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر اللہ کا نور پہاڑ پر ظاہر ہوتا ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو عاجزی سے کہتے ہیں، تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور تورات عطا فرمائی، ہدایت، نور اور احکام کی وہ کتاب جو بنی اسرائیل کے لیے رحمت بن کر آئی۔ یہ تھی وادی طور کی ملاقات، جہاں ایک بندے نے اپنے رب سے سنا اور رب نے اس سے محبت کی۔ نیل کے کنارے وہ منظر آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لرزتا ہے۔ فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، اللہ کی قدرت کے سامنے ریت کا ذرہ بن گیا۔ جب وہ سمندر میں ڈوبنے لگا تو چیخ کر بولا، میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا، اب ایمان لاتا ہے جبکہ تو ساری زندگی سرکشی کرتا رہا۔ پانی نے اسے اپنے اندر لے لیا اور فرعون ہمیشہ کے لیے تاریخ کا نشان عبرت بن گیا۔ آج بھی اس کی لاش محفوظ ہے تاکہ آنے والی نسلیں جان لیں کہ غرور کی انتہا ہمیشہ تباہی پر ختم ہوتی ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی اور اللہ نے انہیں ایک نئی زمین عطا کی اور انہیں حکم دیا کہ شکر ادا کرو، عدل قائم کرو اور تورات پر عمل کرو۔ لیکن انسان بھولنے والا ہے۔ وقت گزرا، آزمائشیں آئی اور بنی اسرائیل نے پھر دنیا کی محبت میں کھو جانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی قوم کے لیے روئے، دعائیں کی اور فرمایا، اے میرے رب، میری قوم کو ہدایت دے، انہیں معاف فرما، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے ساتھ تعلق، صبر اور وفاداری کی مثال تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو ظلمت سے نکالا اور انہیں ایمان کا نور دیا۔ آخرکار ایک دن اللہ نے اپنے نبی کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا اور وہ دنیا سے گئے لیکن پیغام چھوڑ گئے۔ اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، چاہے راستے سمندر سے گزرے یا آگ سے۔ اگر ایمان ہے تو اللہ پاک تمہارے لیے راستہ ضرور بنا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آج بھی صبر، ہمت اور اللہ پر یقین کی علامت ہے۔ ان کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ظالم کتنا بھی طاقتور ہو جائے، جب رب کن کہہ دے تو سمندر بھی راستہ بنا دیتا ہے اور پہاڑ بھی جھک جاتا ہے۔ یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم واقعہ، ایک نبی، ایک رہنما اور ایک انسان جس نے ہمیں سکھایا کہ ایمان کی طاقت دنیا کے ہر خوف سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ If you like this video, don't forget to like, share and subscribe for more videos on interesting Islamic stories. This is me, Aisha. Allah Hafiz.